وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پالنہار ہے۔ درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم تک خیر کو پہنچا دیا۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، انسان کو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس کی جو ضرورتیں وہ محسوس کرتا ہے، ان ساری ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وسائل بھی مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا، اس کے بنائے گئے راستے میں چلو۔ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اور اس کی دی گئی روزی میں سے کھاؤ، الیہ النشور، اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اس کی اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے وسائل مقرر کیے ہیں، وسائل اس کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں۔ اب اس انسان کو جو وسائل اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، کیا وہ ان وسائل میں ہی رہ کر ان اللہ رب العالمین کی دی گئی ان جو ہدایات کے مطابق ہی وہ حلال کمائی کی کوشش میں لگا ہے، یا وہ تجاوز کر کر حرام کمائی کی طرف بھی آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں اور محنت مزدوری کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچا کہ ہم جس کمائی کو کمانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم جس محنت و مشقت کے لیے نکل رہے ہیں، کیا وہ جس کے ذریعے سے ہم پیسہ کما رہے ہیں، یہ پیسہ جو کما رہے ہیں حلال ہے یا حرام؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچنے کے لیے وقت نکالا ہے یا نہیں؟ یہ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں، ہمیشہ اپنی کمائی کے سلسلے میں سوچتے رہیں کہ کیا ہم جو کما رہے ہیں، جس راستے سے پیسہ لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ حلال ہے کہ یہ حرام؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اور یاد رکھیں، حلال کمائی کیا ہے؟ حلال کمائی وہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ہو، دوسروں کا حق نہ مارے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ان ساری چیزوں سے پاک ہو، اور اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے
دور ہو، یہی حلال کمائی ہے۔ یہ حلال کمائی کی کوشش ہم میں سے ہر شخص کو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے زمانے سے ڈرایا ہے جس میں لوگوں کے پاس حلال و حرام کی تمیز نہیں رہے گی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یأتی علی الناس زمان یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن الحرام ام من الحلال۔ کہا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی لا یبالی المرء بما اخذ، آدمی نہیں سوچے گا کہ وہ کیسے کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ یعنی کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں سمجھیے کہ ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں حلال کمائی کی کوشش میں لگے ہوئے نہیں ہیں، زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں حرام راستوں کے اختیار کر لیے ہیں، حرام طریقے سے، جھوٹ سے، فریب سے لوگوں کو ٹھکا کر پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں ہم معلوم کریں گے کہ کاروبار میں انصاف اور اسی طریقے سے حلال کمائی کی جستجو کیسی ہونی چاہیے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حلال کمائی جو ہوتی ہے یہ مختصر ہوتی ہے، اس میں آدمی جو کمائے گا مختصر نظر آئے گا، مگر اللہ رب العالمین اس حلال کمائی میں اتنی برکت دے گا کہ وہ حرام کمائی کے 10 گناہ سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اسے اس میں برکت عطا کرے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہو کہ وہ حلال کمائی کے پیچھے لگے رہیں اور اسی طریقے سے حرام کمائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ چلیے معلوم کرتے ہیں کہ حرام کمائی کے کیا کیا ذرائع ہیں، کس کس طریقے سے انسان حرام کمائی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو کہ انسان کو حرام کمائی کی طرف کھینچتی ہے وہ ہے سود۔ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، ربا میں سے، سود میں سے جو بھی بچا ہے اس کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مؤمن ہو۔ پھر کہا فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی کہ کوئی قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی چیز ہمیں نصوص میں سے ایسی نہیں ملتی ہے جہاں اللہ رب العالمین بندوں سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ یہاں بس ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سود کے حوالے سے کہا کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو گویا کہ جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، جس نے ہمارے لیے ہمیں طاقت سب کچھ عطا کی ہے، کہ اللہ رب العالمین کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں نیست و نابود کر دے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سود جیسی لعنت سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سود ہمارے لیے سب سے بڑا ہماری زندگی میں برکت کو چھیننے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا کل ربا من الربا الجاہلیۃ موضوع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ ربا کے 70 سے زائد گناہ ہیں، اس میں سے ایک جو گناہ ہے ایسرها، سب سے ہلکا جو گناہ ہے، ان ينكح الرجل امه، کہ آدمی کا اپنی ماں سے نکاح کرنا ہے، والعیاذ باللہ۔ یعنی کہ اتنی قبیح چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بتلایا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اس سود جیسی عظیم فریب سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے لوگوں نے پیسہ کمانے کے لیے، اپنی زندگی میں آرام و آسائش کو لانے کے لیے سود جیسی چیز کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیا، اور ہم مسلمان جن کے پاس شریعت کی اتنی تعلیمات ہیں، ہر موڑ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی ہے، پھر بھی ہم مسلمان بنا کچھ سوال کیے، علماء سے رد کیے بغیر سود کی لعنت میں خود مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سود کی لعنت ایک ایسی لعنت ہے کہ جس میں پھنس کر انسان اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ہیں اس انٹرسٹ کے پیچھے پڑھ کر اپنی دنیا کو برباد کر دیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جیسی لعنت سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا کل ربا من ربا الجاہلیۃ موضوع، سنو کہ جو جاہلیت کی جو ربا ہے یہ ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ پہلے زمانے میں بھی ربا وغیرہ پائی جاتی تھی، تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے اس کو موضوع قرار دے دیا، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا، یہ قرار دیا۔ تو حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی چیز جو کہ اپنی تجارت میں، اپنے جو کمائی ہے اس میں برکت لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سود جیسی لعنت سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز جو کہ ہمارے لیے نقصان، کاروبار میں نقصان کے باعث بن سکتا ہے، وہ ہے دھوکہ اور فریب۔ دھوکہ اور فریب یعنی کہ لوگوں کو ٹھکانا، اور ٹھکا کر لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے کسی کو ٹھکا دیا، یعنی کہ ایک مال ہے جس کی قیمت جو ہے 100 روپے ہے، تو میں نے اس کو کم میں بیچ دیا یا اس شخص سے زیادہ قیمت میں لے لی، یعنی کہ ٹھکا کر بیچ کر لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر کل روز قیامت وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، نبیین کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑا کیا مرتبہ ایک تاجر کو حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں ایک تو کام بھی کر رہے ہیں، اپنی دنیا کمانے میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو تیاری ہو رہی ہے وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ جن کے لیے جن کی عبادتیں اللہ رب العالمین نے قبول کی، اور جن کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اور جنہوں نے دنیا میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ان کے مقام تک پہنچنے کے لیے ایک تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچا بنے اور امانت دار بنے۔ یاد رکھیے، تجارت آسان چیز نہیں ہے۔ کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی کو وہاں صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ایک چیز ہے جس کی قیمت کبھی زیادہ مارکیٹ میں لو ہو جاتی ہے، تو اس موقع سے بھی انسان کو صبر کرنا ہے، امانت کا ثبوت دینا ہے۔ کبھی اس سلسلے میں آدمی کو زیادہ حرام راستے سے جانے کے لیے خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے ہیں۔ بازار میں جیسے ہی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا غلہ رکھا ہوا ہے، غلے کے اوپر سوکھا سوکھا غلہ رکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس غلے کی بوری میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہی اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈالتے ہیں تو نکالتے ہیں تو اندر سے گیلا گیلا غلہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے کہتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اس شخص کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تو سوچ کر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ بیچنے کے لیے، اپنے مال کو بکانے کے لیے دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ تم لوگوں کو ان کی چیزوں میں نہ ٹھکاؤ نہ دھوکہ دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں تم فتنہ و فساد پھیلانے والے بن نہ جاؤ۔ تو ضروری ہے کہ لوگوں کا جو مال لے رہے ہیں یہ مال ایک امانت ہے، اس مال کو ہمیں چاہیے کہ صحیح راستے سے کمانے کی کوشش کریں۔ حلال کمائی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دھوکہ، فریب، سود، ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز جو کہ ہمارے تجارت میں، کاروبار میں نقصان کے باعث بن سکتا ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی یعنی کہ کئی لوگ ہیں، یعنی کہ ان کا جو ناپ تولنے کا جو مشین ہوتا ہے اس میں سے ٹیک کیے ہوتے ہیں اور دکھاتا لوگوں کو کچھ اور ہے، یعنی کہ گھٹا کر لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی وعید سے اس سے ڈرایا ہے۔ کہا رب العالمین نے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان لوگوں کو اس چیز کا گمان نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس لوٹائے جائیں گے؟ یعنی کہ ہمیں ڈرایا گیا کہ کل روز قیامت ہمیں رب العالمین کی طرف واپس لوٹنا ہے، وہاں ہمارا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا میں لوگوں سے جو مال لے رہے ہیں پورا پورا لے رہے ہیں، جو مال لوگوں کو دے رہے ہیں ٹھکا کر دے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں باز پرس کرے گا۔ یاد رکھنا چاہیے یہاں ویل کے سلسلے میں ایک روایت یہ نقل کی جاتی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ تاجر کو ڈرنا چاہیے
ایک بزنس مین کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ اس ضمن میں تو نہ آ جائے. اس کے لیے ہمیشہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جو دے رہے ہیں صحیح طریقے سے تو دے رہے ہیں یا نہیں, کیا اس کے مال میں کچھ کمی بیشی کر رہے ہیں یا نہیں سامنے والے کے. یہ ذہن میں ہمیشہ ہمارے ذہن میں سوار ہونا چاہیے. یاد رکھیے, آپ کم بیچیے مگر حلال طریقے سے بیچیے, اللہ رب العالمین آپ کے مال میں ضرور برکت عطا کریں گے. وہیں آپ حرام طریقے سے بیچیں گے, زیادہ کمائیں گے, مگر اس حرام کمائی سے کمایا گیا مال آپ کے لیے فائدے کے باعث نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کے اپنے نفس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنے نفس پر ظلم مت کرو. یعنی کہ جب انسان حرام طریقے سے پیسہ کمائے گا تو وہ پیسہ بھی ایسے ہی خرچ ہوگا. کئی لوگ ہیں حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں, ان کے جو پیسے ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کئی سارے مسائل, کئی سارے نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم حلال کمائی کی طرف آگے بڑھیں. اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام ناپ تول کے سلسلے میں اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ, کہ تم جو چیز ناپ تول کر جو دو, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ, کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, صحیح طریقے سے وزن کرنے کی شعیب علیہ السلام نے ہمیں ان کی قوم کو تعلیم دی ہے. تو یاد رکھیے, ایک قوم کو جو کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے, اس قوم کی تباہی کا واحد سبب جو ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی. تو ہم میں سے جو لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے جو چیز بیچیں یا لیں, جو چیز ناپیں یا تولیں, اس کو صحیح طریقے سے رکھنے کی کوشش کریں. اور جو چوتھی چیز ہے جو کہ ہمارے کاروبار میں نقصان کے باعث بن سکتی ہے وہ ہے جھوٹ اور قسمیں کھانا. جھوٹ اور قسمیں کھانا یہ بھی بہت مارکیٹ میں دیکھا جاتا ہے. لوگ کبھی کبھار اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يُمْحَقُ, کہ بچو تم زیادہ تم قسمیں کھانے سے بچو بیع میں, یعنی کہ بزنس میں آدمی جو بیع و شراء کر رہا ہے اس میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو, کیونکہ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ, ہو سکتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے وہ اس چیز کو تم بیچنے کے لائق بنا دو, مگر ثم يمحق, یہ جو چیز آپ بیچے ہو یہ تمہارے لیے برکت میں کمی لا سکتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم جھوٹی قسمیں کھانے سے بچیں. جو چیز جیسی ہے اس کی جیسی حیت ہے اس کو بتانے کی کوشش کریں. لوگ اکثر تجارت میں بہت زیادہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, پیسہ لے لیتے ہیں مگر کبھی اقرار نہیں کرتے ہیں, چیز کبھی ہینڈ اوور نہیں کرتے ہیں, یا تاریخ پہ تاریخ دیتے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو اس تاریخ پہ دے دیں گے پھر نہیں دیں گے, اور اسی طریقے سے جھوٹ کی جتنی شکلیں ہیں سارا کچھ اس میں آ جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعید دی ہے, کہا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم, کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے کل روز قیامت اللہ رب العالمین نہ بات کرے گا, نہ ہی اللہ رب العالمین ان کو دیکھے گا, یعنی کہ ان پر نظر کرم نہیں کرے گا, ولا یزکیہم, اور نہ ہی اللہ رب العالمین انہیں پاک کرے گا, یعنی کہ ان کے گناہوں سے اللہ رب العالمین نہ ہی انہیں پاک کرے گا, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے مستحق 3 لوگ جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسبل, یعنی کہ ایک شخص ہے جو اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. یعنی کہ آج لوگ فیشن کے طور پر اپنے کپڑوں کو نیچے ٹخنے سے نیچے کر رہے ہیں. ڈرنے کی بات ہے, وعید ہے. اکثر لوگ سے جب پوچھتے ہیں کہ کیوں اس طریقے سے کرتے ہو, تو جواب میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری نیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں, ہمارے دل میں یہ ساری بات نہیں ہے, بس فیشن کے طور پر اچھا لگتا ہے تو کر رہے ہیں. یاد رکھیے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی دیں, سرنڈر کر دیں, اپنی خواہشات کی قربانی دیں, یہی اسلام ہے. تو ضروری ہے کہ آپ اس کپڑے کو جو آپ کے ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے اس کو کاٹ دیں, یا تو اس سے چھوٹا لینے کی کوشش کریں. آج والدین اپنے بچوں کو اسی طریقے سے تربیت بھی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے اور اس کا کف یا اس کا کپڑا چھڑا ہوتا ہے
تو اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کی نماز ناقابل قبول ہے، یعنی کہ ایسے بندے کی نماز مشکوک ایک طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو علماء یہاں ایک بات یہ نقل کرتے ہیں کہ صرف اپنے آستین کو اوپر چڑھا لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے پاؤں سے بھی جو لوگ اپنے کپڑے کو کم کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ لوگ نماز کو آتے ہوئے بس چڑھا لیتے ہیں، نماز کے بعد جا کر اپنی زندگی ویسے بسر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی اسی ضمن میں ہے۔ تو کپڑے کو لیتے ہوئے کوشش کریں کہ اتنا ہی کپڑا لیں جتنا کہ ہمارے سائز کے مطابق ہو، زیادہ بڑا لے کر اس کو پاؤں کے نیچے لٹکاتے پھرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی چیز جن کی طرف اللہ رب العالمین نہ ہی نظر کرم کرے گا اور نہ ہی اللہ رب العالمین ان سے بات کرے گا اور نہ ہی اللہ رب العالمین انہیں پاک کرے گا، وہ ہے المسبل ازارہ۔ اور دوسرے المنان۔ المنان کا مطلب احسان جتلانے والا، اور یہ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سے کسی شخص پر احسان کیا۔ مثال کے طور پر ایک دوست نے دوسرے دوست کے پر کچھ احسان کیا، اس کی ضرورت کے وقت میں کام آیا، مگر جیسے ہی کام ہوا، چند دن گزرے، وہ شخص اس کو احسان جتلاتا ہے، بار بار یاد دلاتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں وقت میں یہ معاملہ کیا تھا، تو میرے ساتھ بھی کر۔ یعنی کہ احسان جتلانا یہ بھی اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے۔ اور تیسری چیز وَكَثْرَةُ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالحلف والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، کہ جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچنا۔ یہ تین چیز، یعنی کہ اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھنا، اور اسی طریقے سے احسان جتلانا، اور جھوٹ بول کر چیز کو بیچنا، ان تینوں لوگوں پر اللہ رب العالمین نہ ہی نظر کرم کرے گا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بات کرے گا۔ تو وعید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسے کر رہا ہے یا نہیں۔ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی کر رہے ہیں تو فوراً توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اور جو پانچویں چیز ہے جو کہ کاروبار میں نقصان کے باعث ہے، وہ ہے ملاوٹ کی لعنت۔ آج اکثر چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جس میں کچھ نہ کچھ ملا کر بیچا جا رہا ہے۔ ابھی قریب میں نیوز آئی کہ دوائی جو بنائی جاتی ہے اس میں کئی ساری غلط چیزیں ملا دی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے تربوز کے سلسلے میں قریب میں ایک نیوز آیا تھا کہ رات میں کھا کر 4 لوگ تربوز بریانی کھانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تربوز کے کھانے کی وجہ سے۔ ان ساری چیزوں میں یعنی کہ آدمی ہر چیز میں ملاوٹ کرنے لگا ہے۔ جو چیزیں اسے میسر ہیں، جس سے وہ پیسہ اپنا کم کر سکتا ہے، اس چیز میں ملاوٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے یہ ملاوٹ بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعیان بالخیار ما لم يتفرقا، کہ جو بیع و شراء کرنے والے جو دو تاجر ہیں، جب تک وہ لوگ الگ نہیں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ اس بیع و شراء کو، اس ڈیل کو فائنل کریں یا اس کو کینسل کریں۔ فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں نے سچ کہا، وَبَيَّنَا، اور اس کی جو حالت ہے، جو چیز جیسی ہے اس کی صحیح حقیقت کو بتلا دی، بُورِكَ لَهُمَا فِي بِيعِهِمَا، اللہ رب العالمین ان کے اس بیع میں، اس تجارت میں اللہ رب العالمین برکت عطا کرتے ہیں۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر اس دونوں نے اس چیز کی کمی میں، یعنی کہ اس چیز کی جو نقصان ہے، جو عیب ہے، اس کو بیان نہیں کیا، اس کو چھپایا اور جھوٹ بولا، محقت برکت بیعہما، اللہ رب العالمین ان کی جو بیع ہے، جو تجارت ہے، اس سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ تو ڈرنے والی بات ہے کہ جو شخص دے رہا ہے وہ بتا دے کہ اگر اس چیز میں کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے تو بتا کر دیں۔ یا اسی طریقے سے خریدنے والا، اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب پیسہ دیتے ہیں پھٹے پرانے نوٹ بھی دے کر چلے جاتے ہیں، تو جب دے رہے ہیں تو آپ وضاحت کر دیں کہ نوٹ کی حالت ایسی ہے۔ یا کوئی پہلے زمانے میں چیز کو چیز سے بدلایا جاتا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کریں اس چیز میں وضاحت ہو۔ پہلی چیز بزنس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، جو بھی دو آپس میں بات کر رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، چیزوں کے عیب کو چھپاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من باع شیئا فیہ عیب لم یبینہ فہو آثم والثمن خبیث، کہ جس نے بھی کوئی چیز بیچا اور اس چیز میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، اس چیز کے اندر کوئی عیب تھی جسے اس نے بیان نہیں کیا، وَهُوَ آثِمٌ، تو بیچنے والا وہ گنہگار ہے۔ اور کہا وَالثَّمَنُ خَبِيثٌ، اور جو پیسہ اس نے اس سے حاصل کیا ہے یہ بھی خبیث ہے، یعنی کہ یہ اس کے لیے حلال نہیں، حرام کمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب علی البائع ان یبین کل عیب یعلمہ فی المبیع، کہ
بیچنے والے کو چاہیے کہ جو چیز بیچ رہا ہے اس کے اندر جو عیب ہے اس کو واضح کر دیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو بھی چیز ہم خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں اس میں کبھی یہ ساری چیزوں کو شامل نہ کریں، اور خاص طور پر ملاوٹ جیسی اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے جدید دور میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ہم خود دیکھتے ہیں، فیس کرتے ہیں یہ سب کچھ مسائل، جیسے آن لائن فراڈ اور سائبر کرائم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کہ جھوٹے اشتہار، لوگ غلط ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جعلی پروڈکٹ، یعنی کہ کوئی چیز ہے نہیں ایسے ہی اس کو بنا کر بیچ رہے ہیں، یا اس چیز کی جو اصل حقیقت ہے اس کی کاپی بنا کر دے رہے ہیں، یا پیسے لے کر غائب ہو جانا، فشنگ اسکیم، یہ سب کچھ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس من، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ سامنے والے سے اس کے راضی ہوئے بغیر اس کے مال کو لے لے۔ یعنی کہ جب آن لائن وغیرہ سے خریدتے ہیں، کبھی کبھی سائبر کرائم وغیرہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی نہ چاہتے ہوئے پیسہ دینا پڑتا ہے اسے، ایسا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز سودی نظام اور بینک کاری، یعنی کہ لوگ ہوم لون کے نام پر، کار لون کے نام پر، کریڈٹ کارڈ EMI اور یہ سب کچھ نام پر لوگ اکثر لون میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ سب سود کے ضمن میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سواء، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت کہ سود کھانے والے پر، وموکلہ اور اسی طریقے سے جو سود کھاتا ہے اور جو سود دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو لکھتا ہے سود کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے جو سود کے سلسلے میں گواہ بنتا ہے دو لوگ، وقالہم سوا، تمام کی تمام ایک ہی ہیں، تمام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس ربا جیسی چیز سے خود کو بچائیں۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے وہ احتکار۔ احتکار کا مطلب ہے ذخیرہ اندوزی کرنا۔ آج کبھی کبھی مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے، جیسے کہ قریب میں ابھی فی الوقت گیس وغیرہ کے سلسلے میں دیکھا گیا کہ گیس جب بالکل کم ہو گیا تو لوگ کیا کرنے لگے، چند لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے بعد میں زیادہ قیمت میں بیچنے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے تھے۔ تو اور اسی طریقے سے پیٹرول کا معاملہ، یہ سب کچھ ہم قریب میں دیکھتے ہیں، اور ایک وقت میں پیاز وغیرہ کا بھی معاملہ دیکھا گیا۔ احتکار یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کرنا، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر فہو خاطئ، جس نے ذخیرہ اندوزی کی فہو خاطئ، وہ شخص گنہگار ہے۔ یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کرنا نہیں چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ آدمی کیا کرتا ہے، کچھ چیز ذخیرہ اندوزی کر لیں گے، کچھ چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیں گے، چند دنوں بعد بیچیں گے، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، لوگوں کے پاس وہ چیز کم رہے گی تو ہم زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں، ایسا والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ یاد رکھیے حضرات، حلال کمائی بہت بڑی نعمت ہے۔ حلال کمائی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احدکم طعاما خط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ کوئی شخص جو بھی کھانا کھاتا ہے اس نے حلال کمائی سے اچھا، اپنے ہاتھ سے کی گئی محنت سے کمایا گیا مال سے اچھا کوئی مال نہیں کھایا۔ تو آدمی جو پیسہ کما رہا ہے اس میں وہ کچھ محنت بھی کرے، یہی اصل کمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں کہا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے تھے، تو گویا کہ نبی ہونے کے باوجود، ایک بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کمائے اس میں ہماری خود کچھ کوشش ہو، ایسا نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا پیسہ خود بخود بڑھتا جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس چیز میں آدمی محنت کرے گا وہی اس کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کر کے کمائیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ انبیاء کو بھی اللہ رب العالمین نے ہی تعلیم دی، یا ایھا الرسل کونوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وہی کھاؤ جو کہ پاک ہے، من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ ان اللہ امر به المؤمنین کما امر به المرسلین، کہ اللہ رب العالمین مؤمنوں کو وہی حکم دیتا ہے جو رسولوں کو حکم دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو حکم رسول کو دی گئی حلال طریقے سے پاک کمائی کھانے کی، وہی تعلیم ہمیں بھی اللہ رب العالمین دیتے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے پیسہ کما کر کھانے کی کوشش کریں۔ حرام طریقے سے کمائیں گے تو اللہ رب العالمین اس مال سے برکت کو چھین لیں گے، اور یہ دنیا اس کے لیے اللہ رب العالمین
تنگ بھی کر دیں گے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی اس جو زندگی ہے اس کو تنگ بنا دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تنگ دستی سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین سے ذکر و اذکار کریں۔ صبح سویرے جب نکلیں تو اللہ رب العالمین سے توکل کر کر نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ ایک چڑیا جو کہ صبح سویرے نکلتی ہے اور اس کا ایمان اللہ رب العالمین سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ خالی پیٹ نکلتی ہے اور واپس آتی ہے تغدو خماسا، اور اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب صبح سویرے نکلیں تو حلال کمائی کی تلاش میں نکلیں اور اللہ رب العالمین سے توکل کر کر نکلیں، اور جتنا ہو سکے کوشش کر کر حلال طریقے سے پیسہ کما کر اپنے گھر والوں کو کمانے دینے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سب سے اچھا مال وہ ہے جو کہ وہ حلال طریقے سے کمائے اور اپنے اولاد پر اس کو خرچ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائی کی طرف خود کو بڑھائیں، آگے بڑھائیں، اور حرام جتنے راستے سے ہم نے پیسہ کمایا ہے ان سارے راستوں کی طرف ہمیں چاہیے کہ ایک نظر ڈالیں اور پھر ان ساری چیزوں سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین وہی مال پسند کرتا ہے جو کہ پاک ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے، پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو پاک مال سے اپنی اس زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو حلال کمانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو حرام راستے سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم۔